جیسا اللہ کے راستے میں محنت کرنے کا حق ہے ایسے اللہ کے راستے میں محنت کرو، جان مال لگاؤ، اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو کھپاؤ۔ وَاجْتَبَاكُمْ، تم کو اللہ نے اس دین کی محنت کے لیے منتخب کیا ہے، تمہارا کام ہی ہے، کھانا کمانا ہی تو تمہاری ضرورت ہے۔ ہاں، مکان آدمی بناتا ہے رہنے کے لیے، اور مکان میں ٹوائلٹ بناتا ہے ضرورت کے لیے۔ تو ٹوائلٹ بنانا ضرورت کے لیے جاتا ہے، زیادہ نہیں جاتا اس میں۔ ایسے ہی اللہ کا دین کی محنت یہ ہمارا مقصد ہے، ہمارا کام ہے۔ باقی کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے ضرورت کے وقت ہم اس پہ جائیں گے۔ اس لیے صحابہ جب تجارت میں بازار میں اپنے کاروبار میں ہوتے تھے، اور جب اذان اللہ اکبر جہاں یہ آواز آئی کہ وہی دکان چھوڑ کر چلنا شروع کر دیے کہ اصل مقصد تو میرا ہی ہے، یہ تو میری ضرورت ہے، مجھے مقصد کی طرف بلایا جا رہا ہے، نماز۔ اور قرآن نے صحابہ کی زندگی کو بیان کیا۔ ہاں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ارے یہ تو ایسے مرد ہیں، صحابہ کو اللہ نے مرد کہا، مرد۔ اس لیے نہیں کہا کہ وہ دنیا کمانے کے پیچھے پڑے تھے، اس لیے نہ، رجال لا تلہیہم، یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کے دنیا کے کاروبار غافل نہیں کرتے انہیں اللہ کی بندگی اطاعت سے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی اطاعت۔ ہاں، ہم مسلمان بن کر جئیں، اللہ کی سلامتی آئے گی۔ اپنے کاروبار کو مسلمان کا کاروبار بنائیں، اپنے گھر کو مسلمان کا گھر بنائیں۔ کہ مسلمان کا گھر کیا ہے؟ کہ مسلمان کے گھر میں حیا ہے، شرم ہے، عفت پاک دامنی ہے، غریب پروری ہے، بیوہ پروری ہے، ایک دوسروں کی ہمدردی ہے۔ یہ زندگی سیکھنے اور محنت کرنے سے آئے گی، یہ اس کی محنت ہے۔ دنیا میں لگنے پر، دنیا میں جب آدمی لگا رہتا ہے تو پھر دنیا کی محبت دل میں آتی ہے، اس کا یقین دل میں آتا ہے۔ ہاں، آج ہمارا حال یہی ہے، یقین اللہ کا ہو، خوف اللہ کا ہو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے ایمان کی محنت ہے۔ اور اس کے لیے زندگی میں کہا تمہاری زندگی کے نظام میں اس کو داخل کرو۔ کہ نہیں، دین زندگی میں لانے کی محنت کے ساتھ ہمیں دنیا کمانا ہے، اس کے لیے روزانہ اپنے ایمان کی محنت کرنے کے لیے روزانہ وقت نکالو، فرصت میں نہیں کرنا، فرصت میں نہیں کرنا، یہ تو ہماری زندگی کا کام ہے۔ ہاں، جتنا صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ ہاں، جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو اللہ کے پیارے نے فرمایا اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بول کو کثرت سے بولو، اس سے تمہارے ایمان کو پانی پہنچے گا اور تمہارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی۔ ہاں، حضرت محمد یہی فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلو اور تمہارے دنیا کے اسباب کو چھوڑ کر چلو اور اپنے آنکھوں سے دنیا اور کائنات کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو۔ ہاں، کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مخلوق ہے، یہ اپنے آپ نہیں وجود میں، تو اللہ اس کے خالق ہے، اور یہ مخلوق ہے،
جب یہ تمام دنیا کی چیزیں اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے پیدا ہونے میں، تو یہ نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ اس نگاہ سے دیکھو دکان کو، اس نگاہ سے دیکھو مخلوق ہے، محتاج ہے اللہ کی ارادے کے بغیر یہ نفع پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے ہوتے ہیں جن کی دکانیں بہت چلتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دکان بالکل چلنا بند ہو جاتی ہے۔ وہ اوپر سے مسئلہ، جب اوپر سے یہ بات طے کی کہ چلو ابھی ان کو تو ملتا رہے گا، اور ورنہ آدمی بعض مرتبہ کماتے کماتے کنگال ہوتا ہے۔ وہ کنگال ہوتا نہیں ہے، اوپر سے کنگال کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہی دکان ہے جس دکان میں بہت کچھ مل رہا تھا، اور اب وہی دکان ہے جس دکان میں سے کچھ نہیں مل رہا، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تو تمہاری روزی آسمانوں میں، دھوکے میں نہ پڑو کہ تمہاری دکانوں کاروبار میں تمہاری تجارت ہے، وہاں سے ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ میں کہہ رہے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ان کو ہمیشہ ان کی روزی ہم دیتے رہیں، بڑھاتے رہیں، تو پھر یہ بغاوت ہوتے جائیں گے، باغی ہو جائیں گے۔ اس آپ دیکھیو بہت سی مرتبہ آدمی کے حالات جب ذرا غریب ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا رہتا ہوتا ہے، لیکن ذرا مال آنا شروع ہوا تو بھی چال بدل جاتی ہے، چال بدل جاتی ہے۔ ہاں، مال کا نشہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کے لیے فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب ہو۔ بیانات کلپس۔ ہاں، ہم کچھ بھی کہیں یوں ہے کہ کچھ نہیں ہے، تیرے اعمال ہیں۔ حکومت ظالم ہے، وہ ظالم نہیں ہے، تیرے اعمال ہے، تیرے اعمال تیرے پر ظالموں کو لا رہے ہیں۔ تیرے پیارے نبی کا یہ حکم، یہ فرمان ہے، اعمالکم اموالکم، جیسے تیرے اعمال ہوں گے خدا تیرے پر ایسے حاکم لائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری پریشانی کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے درست کرنے کی محنت کریں، اللہ کے دین کی محنت میں لگیں، اور امت اور مسلمان کے ساتھ اگر ہمیں محبت ہے تو اس مسلمان پر محنت کرو کہ بیچارہ دیندار بن جائے، یہ اپنی غلط زندگی پر توبہ کرے۔ ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک محنت چھوڑی ہے، جس محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر ہمارے گھروں سے دین نکلا ہے، ہمارے کاروبار سے دین نکلا ہے، ہمارے بچوں کی زندگی سے دین گیا ہے۔ آج ہم اور آپ چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں اور تمام اعمال کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ارے جس محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر دنیا میں چوری وجود میں آئی ہے، اس محنت کو بھی تو سوچو کہ یہ چور بنا کیسے، اسے صحیح زندگی پر لانے کی محنت نہیں ہوئی ہے۔ دین کی محنت یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان گھر بیٹھے نہیں بنتا، ایمان کی محنت سے حرکت سے بنتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ جس تالاب میں ڈوب کے پانی پیا ہے اور پانی پی کے بیمار ہوا ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تو تالاب میں سے اس کو نکال اور اس کے پیٹ میں سے پانی نکال اور اس کا علاج کر، تو یہ تندرست ہو جائے گا۔ تو یہ کیا کہتا ہے، میں تو تالاب میں الٹا کروں گا۔ تو تالاب میں الٹا کرے گا تو اور زیادہ پانی پیے گا، یہ درست نہیں ہوگا۔ جیسا ہمارا حال ہے کہ تبلیغ والے جو کہتے ہیں باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، باقی یہ جو کہتے ہیں نکلو، یہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو نہیں آئے گا سمجھ میں۔
وہ تو سمجھ میں آئے گا تب جب تو یہاں سے نکلے گا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام او بھائی وہ فوٹو لینے والے، اے فوٹو والا، کہ بھائی کوئی ثواب کا کام کر رہے تم سمجھدار ہو کر. سب کے سامنے کھڑے ہیں کہ نا کوئی بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ان کے پڑوسا کوئی بچھاتا بھی نہیں اس کو کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کتنی ہمتیں بیان کے دوران میں اور ہمارے سامنے، اگر یہ ان کی ہمتیں دین پر لگ جائے تو میرے بھائی میرا عزیزو، بنیادی بات یہ ہے دین کی محنت چھوٹی ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. دین کی محنت بھی ایسے ہی نہیں ہوتی، وہ بھی سیکھنی پڑتی ہے. ہاں اس میں بہت چیزیں سیکھنی، صبر، تحمل، کس سے کیسے بات کرنی، کب کرنی، کیسے کرنی، یہ سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہے. ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کام کو سیکھتا ہے آدمی کتنے 2-3 سال تک. یہ تو دین ہے. اور یہ تو انسان اللہ کا خلیفہ اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو اللہ کی خلافت والی صفات یہ تو محنت کے بعد پیدا ہوتی ہے اور اس کی محنت سیکھنی پڑتی ہے. صبر ہے، تحمل ہے، جان مال کا لگانا ہے، اخلاق ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا بن کر اس سے بات کرنا اور اس کی طرف سے آنے والی طبیعت کے خلاف کی بات کو جھیلنا اور پھر نہ چھوڑنا. اس لیے میرے بھائیوں، زندگی پوری ہو جائے گی اور ایک دن موت آ جائے گی. موت سے پہلے موقع ہے اپنی غلط زندگی جتنی گزری ہے اس سے توبہ کرنے کا اور اپنا ایمان بنانے کا اور اپنی زندگی میں خدا کی ابدیت والی زندگی لانے کا ایک اللہ نے موقع دیا ہے. ہاں، اور دنیا میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اگر آدمی اس ایمان کی محنت میں اپنی جان مال لگائے گا تو اس کی بھی زندگی بنے گی اور ہزاروں انسانوں کی زندگی بننے کا ذریعہ بنے گا. دنیا سے جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد اس نے جو دنیا میں محنت کی ہے اور اس کی محنت پر جتنے لوگ صحیح زندگی پر آئے ہیں ان سب کے نیک اعمال کا بدلہ اسے قبر میں خدا دے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ. کسی کو بھلائی کی طرف بلانا، محنت کر کے اسے بھلائی کے کاموں میں لانا، یہ میرے دوستو اتنا ثواب رکھتا ہے جیسے نیک کام کرنے والوں کو جتنا ثواب دے گا. آج ہمارا سوچیں ہم سے کیا دنیا پھیل رہا ہے، ہمارے گھر میں کیا آ رہا ہے، دین آ رہا ہے، خوف خدا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں، کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. کرنے کے کام جو ہے کرو، دعوت دینا، دین کی ایمان کی باتیں کرنا، ایمان کے تذکرے کرنا، نماز پڑھنا، سچائی کی زندگی گزارنا اور جو بیچارے محتاج کی مدد کرنا، اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگانا. وہاں لگاؤ گے تو تمہارا مال غلط جگہ لگنے سے بچ جائے گا. بیانات تمہارا وقت اگر مسجد میں نہیں گزرتا تو بازاروں میں گزرے گا. بازار میں ہے کیا؟ غفلت کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شر البلاد اسواقھا. آپ بستی میں شر کی جگہ جو ہے وہ بازار ہے. بازار سے میرے دوست سب چیزیں گھر میں آتی ہیں، اچھی چیزیں بھی، بری چیزیں بھی. ہاں، مسجد میں اگر آدمی مسجد والا بنے گا تو مسجد میں گناہوں سے بچے گا. آپ دیکھیے کہ آدمی مسجد میں آنے کے بعد غلط بولنا چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ غلط بولنا ہر جگہ برا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ ایمان کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے.
اگر ہمارے اوقات مسجد میں لگائیں گے ہم، تعلیم میں، حلقوں میں، ایمان کی تذکروں میں، ہاں، اور خدا کی مخلوق کی خدمت میں، تو یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال سے اللہ ہماری تربیت فرمائے گا، ایمانی تربیت فرمائے گا، اور ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہوگا۔ ہم لوگ میرے دوستوں کہہ دیتے ہیں بھائی مرنا تو برحق ہے، مرنا تو برحق ہے، وہ اتنا بول زبانوں پر ہے، حقیقت دل میں نہیں ہے۔ اگر مرنا برحق ہے یہ دل میں آ جاوے نا تو کبھی نماز نہ چھوڑے، نماز میرے دوستوں مرنا برحق یہ دل میں آ جائے نا تو دکان میں کبھی جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے کسی کو۔ مرنا برحق یہ کہے نا تو یہ کبھی اپنے پڑوسی کو ستائے گا نہیں، ہاں، لیکن اس زبانوں کے بولے میں دوستوں دل کے اندر ایک فکر پیدا ہو۔ اسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری موت کو کثرت سے یاد رکھو، کثرت سے یاد کرو، ایک دن مرنا ہے۔ ہاں، اور میرے دوستو اپنی زندگی میں ایمان پر محنت کرو، ایمان میں جتنی قوت پیدا ہوگی اتنا آدمی غلط زندگی سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، اور جتنا ایمان میں طاقت پیدا ہوگی آدمی نیکی کے کاموں میں بڑھے گا۔ ایمان کی تاثیر ہے یہ۔ ایمان کا بگاڑ انسان کی زندگی کو بگاڑتا ہے، جتنا یقین بگڑے گا اتنے اعمال بگڑیں گے۔ آدمی کا یقین ہے مال 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 سے ہوگا تو مال کمانے کے چکر میں جھوٹ بولے گا، سود لے گا، اندھی میں تو یقین بگڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جہاں ہماری زندگی بگڑی ہے، یقین بگڑا ہے، وہاں وہ بنے گا نہیں، وہاں سے نکلنا ہوگا۔ صحابہ کو حضور نے مدنی زندگی میں 10 سال کے زمانے میں حضور نے تقریباً 150 سفر کروائے ہیں۔ 10 سال میں 150 سفر، ایک سال میں 15 سفر ہوئے۔ یہ دنیا چھوڑوائی اور ایمان کی محنت میں لگایا، اور اللہ کے کلمے کی دعوت میں لگایا، جس کی بنا پر یہ ایمان اندر پرورش پایا۔ اور ایمان جب بن جاتا ہے تو پھر آدمی کے دل میں اطاعت اور نیکی کی محبت آ جاتی ہے۔ ایمان ایک نور ہے، اور یہ نور جب دل میں اترتا ہے تو دل کی آنکھیں اس نور سے اعمال کی نفع اور نقصان کو دیکھتی ہے کہ جھوٹ میں نقصان ہے، کبھی نہیں کرے گا۔ جیسے یہ آنکھیں دیکھتی ہیں نا کہ سامنے گھڑا ہے تو آدمی گھڑے میں گرتا نہیں ہے، اس سے بچتا ہے۔ جیسے یہ ظاہری آنکھیں چیزوں کے نفع نقصان کو دیکھتی ہے اور آدمی چیزوں کے نفع نقصان کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے، ایسے ہی جب میرے بھائیوں یہ ایمان و ہدایت کا نور دل میں اترتا ہے تو اس نور میں دل کی آنکھیں، دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے سینوں میں جن کے دل ہیں نا یہ دل اندھے ہیں، دل کی آنکھیں۔ ایمان کی محنت سے میں تو ہوگا یہ، پھر میرے دوستو آدمی کی زندگی کا رخ سوچ بدلتی ہے، ہاں، اور یہ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ جب نیک بنتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے۔ آپ دیکھیے نیک لوگوں سے محبت میرے دوستو قدرتی طور پر محبت ہو جاتی ہے نیک لوگوں سے۔ قرآن کا فیصلہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ اپنے ایمان کو بناتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور نیک اعمال و زندگی گزاریں گے، اللہ ان کی والہانہ محبت دل میں ڈال دے گا۔ تو ہمارے جتنے مسائل ہیں اس مسائل کا حل یہ ہے، اسے چھوڑو، بولنا چھوڑو یوں مسلمان ہے، چاہے کیسا بھی مسلمان ہے،
اب اس کو محنت کا میدان بناؤ, اسے ایمان کی محنت میں لگاؤ, اسے مسجد میں محنت کر کے لاؤ, تعلیم میں بٹھاؤ, اللہ کی یاد اور ذکر میں ان کو بٹھاؤ. یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے ان کی زندگیوں کا رخ صحیح ہوگا اور ہمارے محلوں میں امن و امان آئے گا. ہاں, اور ہماری زندگیوں میں سلامتی آئے گی. ہمارے محلوں میں آنے والا غیر مسلم بھی تو ہماری زندگی سے متاثر ہوگا. اس لیے میرے بھائی, میرا عزیزو, یہ اجتماع میں آنے کے بعد کچھ فیصلہ کرو, اپنی زندگی کے نظام کو دین کی محنت پر لاؤ. ٹالو مت. ہم ٹال رہے ہیں. ہم میں سے بہت سے ہیں جو ہر سال اجتماع میں آتے ہوں گے اور ان کی تشکیل ہوتی ہوگی اور انشاءاللہ کہتے ہوں گے, اور جب بھی ان کی تشکیل کرنے جاتے ہوں اس مرتبہ آئندہ مرتبہ دیکھیں گے, وہ ٹالتے ہی رہتے ہیں. جب ٹالتے ہیں تو ٹل جاتا ہے اور ٹلتے ٹلتے موت آ جاتی ہے. تمہارے ساتھیوں میں سے, تمہارے دوستوں میں سے, تمہارے سامنے کتنے ایسے ہیں جو سال سے کہتے تھے اللہ کے دین کی محنت لگانا ہے, دین کو سیکھنا ہے, لیکن میرے دوستو وہ اسی امیدوں پر مر گئے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ سے معاملہ کرو اور یہ بھی یاد رکھو, دین آسان, اللہ کے دین کی محنت بھی آسان ہے, لیکن کب آسان ہے؟ جب اللہ آسان کر دے. ہاں, اللہ کے نبی کی دعا میں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہو سکتی جب تک تو آسان نہ کرے. اس میں ہی بہت سے ہیں جو پہلے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, بہت مشکل پڑتی ہوگی, یہ نہیں ہوتا, بہت کوشش کرتا ہوں, لیکن جب اللہ نے آسان کر دی تو اب 5 وقت کی نماز, تہجد کی نماز پڑھنے لگے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق کا دروازہ کھولتا ہے. حدیث میں تم اگر اللہ سے سچائی کا معاملہ کرو گے تو اللہ تمہیں سچا کر دکھائے گا. بیانات کلپس. اللہ توفیق دے گا, آسان کرے گا. اس لیے میرے بھائی, میرے عزیزو, مرنے سے پہلے موقع کو غنیمت سمجھ لو. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت سے کوئی تعلیم دی ہے, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو ان 5 چیزوں کے حادثوں سے چلے جانے سے پہلے غنیمت سمجھو اور کچھ کر لو. ہاں, یہ موقع ہے, اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے, چانس دیا ہے, پھر یہ چانس تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. 5 ہے, 5. فرمایا حیات کا قبل موتک, تیری زندگی یہ تیری موت سے پہلے غنیمت ہے, ایک چانس ہے. کچھ کرنا ہو کر لے. اس زندگی میں گناہوں سے توبہ کر لے, جو گزر گئے معافی مانگ لے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے آ. حیات کا قبل موتک, زندگی کو موت سے پہلے. شباب کا قبل حرمک, تیری جوانی کی طاقت اور قوت یہ اللہ نے تجھے دیا ہے کچھ کرنے کے لیے, کر لے یہاں تک کہ تو بوڑھا ہو جائے. پھر بڑھاپے میں چاہے گا تو نہیں جا سکے گا. بڑھاپے میں نماز مسجد میں پڑھنے جانے کو چاہتا ہے, نہیں جاتا, کوئی پوتا ہی نہیں ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ. شباب کا قبل حرمک, جوانی میں آدمی سب کچھ بنتا ہے جو بننا چاہے, انجینئر, ڈاکٹر اور جتنا کچھ بننا. چور بھی جوانی میں ہی بنتا ہے. ہاں, چوروں کے پاس گیا, چور بن گیا. کھلاڑی اسی بنتا ہے, ڈرائیور جوانی میں بنتا ہے. جوانی کا میرے دوستوں قریب زمانہ ہے, اسی میں تو اللہ کا بندہ بھی بنے گا اگر بننا چاہے گا تو. شباب کا قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے چاند سے کچھ کر لے. صحت کا قبل سقمک, اللہ نے تندرستی دی رکھی ہے, غنیمت سمجھ لے, کچھ کر لے بیمار ہونے سے پہلے. پھر بیماری میں کچھ نہیں کر سکتا. بیماری میں ڈاکٹر نے کہا اب دواخانے داخل ہو جاؤ اور ہلو مت, اب ہلے ہی نہیں, نماز بھی نہیں پڑھتے, کیا کریں گے؟ اور کس نے داخل کر دیا؟ وہی سی, کیا کون سی اسی ہو, آئی سی ہو,
اس میں تو کوئی تیرے تجھے ملے گا بھی نہیں نہ، خدا نہ خاص اگر مر گیا تو اس میں کوئی تلقین کرنے والا بھی نہیں ہوگا تیرے پاس. جی ہاں، صحت کا قبل سقم، تندرستی کو بیماری سے پہلے. غنا کا قبل فقر، اللہ نے تیرے اچھے حالات بنائے ہیں، ان اچھے حالات میں جو کچھ دین کا کر سکے کر لے. گھومنے پھرنے مت جائے کہ زیادہ. اللہ نے مال دیا ہے تو مال تجھے آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، کر لے. ہاں، فراغ کا قبل شغلک، اور اللہ نے جو تجھے فرصت دی ہے، فراغت دی ہے، مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھ لے. ہاں، ہم اس فلم کو سے یہی کہتے ہیں، یہ تمہاری جو ویکیشن ہے یہ غنیمت ہے. پھر تم اسکول میں پھنس جاؤ گے، نہیں جا سکو گے. اپنی ویکیشن میں اللہ کی راہ میں نکلو. یہ ہمارے بہت سے گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، ان کو سارا چھٹیاں ملتی ہیں تو چھٹیاں کہیں اور جگہ لگا دی گھومنے. یعنی بھی چلو یہ چھٹیاں غنیمت، ایمان سیکھ لیں، دین کی محنت لگا دیں اور اللہ کے دین میں اپنی کھپا دیں. نہیں، 8 یا 6 گھنٹے آدمی دکان کرتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا. 8 گھنٹے بہت، باقی 16 گھنٹے ہیں. 6 گھنٹے آدمی آرام کر لے، 2 گھنٹے اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پوری کر لے. پھر بھی میرے دوستو اس کے پاس 8 گھنٹے ہیں. ان 8 گھنٹوں کو آدمی اپنے دین کو بنانے میں لگا دے، اپنی زندگی کو صحیح کرنے میں لگا دے، دین کو سیکھنے میں لگا دے. خدا کی مخلوق کی خدمت کرے گا تو جو خدا کی مخلوق کی خدمت کرے گا اللہ اسے خوش ہوگا. ہاں، یہ ہے نظام. اس لیے میرے بھائیو، آبازا سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے اپنے ہاتھ پہ مرہم کھائیں. ہمیں جب بھی دین کے لیے وقت مانگتے ہیں تو شیطان ہمیں چکر میں لاتا ہے، میری بیوی کا کیا، میرے بچوں کا کیا، میرے کاروبار کا کیا. کبھی مجھے اور آپ کو اس بات کی سوچ میں نہیں آنے دیتا میرا کیا. اگر اس حال میں میں مر گیا تو میرا کیا. میری نماز صحیح نہیں، میرا کلمہ صحیح نہیں، میری 24 گھنٹے کی زندگی میں دین نہیں ہے، اور اس غفلت کی حالت میں میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. بہت سے پہلے موقع ہے. اسی میرے بھائیوں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے، مدد کے لیے قدم بڑھاؤ، طے کرو. ادھر ادھر حالات مت دیکھو. جو حالات دیکھ کر چلے گا وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اور وہ تو ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا. بہت سے ہزاروں مسلمان میرے دوستوں دنیا کے ملکوں میں گئے اور وہاں کے حالات میں پھنس کے ایمان چھوڑ دیا انہوں نے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ حالات کو نہ دیکھیں، ہم اپنی آخرت کو دیکھیں، اپنی موت کو دیکھیں کہ میری موت سے پہلے موقع ہے میرے لیے. اور اللہ کے بھروسے میں قدم اٹھاؤ. جو اللہ کے بھروسے میں قدم اٹھائے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ہمارے بہت سے ساتھی ایسے بھی ہیں جو وقت لگانے کے لیے جاتے، دکان بند کر کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پالتا ہے. حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا، فرمایا آپ نے، زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے. دکان بند ہونے سے روزی بند نہیں ہوتی، وہ تو جمع ہوتی ہے وہاں. اس لیے میرے بھائی اور بازار سے گزارش یہ ہے کہ کچھ ترتیب بنائیں، اللہ کے بھروسے ترتیب بنائیں. جب اللہ کے بھروسے پر اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے اور دکان کو اپنے بچوں کے حوالے کرو گے اور اللہ ان کی تربیت کرے گا اور تمہاری مقدر کی روزی دے گا تو میرے بھائیوں ہمارا یقین بنے گا، بچوں کا یقین بنے گا اور بچوں کی زندگی میں دین آئے گا. اس لیے بھائی آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، اجتماع میں اللہ نے پہنچایا ہے، یہی فیصلہ کر کے جاؤ. اور جیسے آپ نے اجتماع میں آنے کا فیصلہ گھر کیا تھا، حالانکہ آپ کے پاس کام ہوں گے، مشغولیاں بہت سی ہوں گی،
لیکن آپ نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ یہاں پر پہنچ گئے. ایسے یہیں سے اگر فیصلہ کرو گے کہ مجھے یہیں سے جانا ہے 4 مہینے چلنے کے لیے, تو پھر میرے دوستو اللہ آپ کو اب سجائے گا کہ 4 مہینے مجھے یہاں سے جانا ہے, یہ کام چھوڑ کے آیا ہوں, اس کا کیا کرنا, تو پھر اللہ سے یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے. یہ سب میرے دوست حالات اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا, اور یہاں سے اللہ توفیق دے گا, وہ تو جائے گا. اور انشاءاللہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے, اللہ مقدر کی روزی دے گا, وہ دے گا. اس میرے بھائی میرا عزیز ہو, آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے, خود بھی سنبھلو اور ایک ایک مسلمان کو سنبھالنے کی محنت میں, اپنی مسجدوں کی محنت میں لگو, اور ایک ایک مسلمان کے گھر جا کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی خوشامد کر کے اسے اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف, اللہ کے دین کی طرف لاگنے کی محنت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. انشاءاللہ ہمارے زندگیاں بنے گی, دین پر آئیں گے, پھر اللہ ہمارے حالات بنا دے گا. جب ہماری زندگی میں تقوی اللہ کا ڈر آئے گا تو اللہ آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا. بیانات کلپس. ہاں, بنی اسرائیل کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب جو ہے نا اللہ سے ڈریں اور اللہ کی بات کو مانیں تو اللہ انہیں اوپر سے نیچے سے کھلائے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہ اوپر سے بھی کھائیں گے, نیچے سے بھی کھائیں گے, اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا. اس لیے بھائی دوستو آپ حضرات سے گزارش ہے, شیطان کے چکر میں نہ آؤ. ہاں, شیطان یہی چکر, ابھی نہیں پھر, ابھی نہیں پھر, ابھی نہیں پھر, وہ ابھی نہیں پھر میں آدمی کو پھراتا رہتا ہے اور ایک دن موت آ جاتی ہے. نہیں, شیطان کے چکر سے بہت, اللہ کے نبی نے شیطان کے چکر سمجھایا, کیوں سمجھایا تھا کہ ہم بچیں. التصویف من الشیطان, حدیث میں ہے کہ دین کے کسی کام میں یہ خیال آئے کہ پھر کروں گا, سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے. شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے. ابھی بھی آپ کے پاس شیطان یہ نہیں کہ مت جاؤ, جائیے, لیکن ابھی مت جاؤ. یہاں جانے کی تشکیل ہے تو یہاں سے جانے نہیں دیتا. گھر میں نہ جانے کی باتیں تو وہاں سے کہاں جان دے گا وہ. اب سوچو, فکر کرنے کی بات ہے. لہذا میں دوستو اللہ پر نگاہ رکھو, یوں دیکھو اللہ بہت بڑا ہے, وہی میرا کام آسان کرے گا. ادھر ادھر دیکھو سب مخلوق ہے, سب محتاج ہے, تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لہذا اللہ کے بھروسے پر فیصلہ کر کے یہیں سے جاؤ گے, اور جو لوگ دین کے تقاضے پر فوری طور پر اللہ کے راستے میں نکلتے وہ کام کیا بن جاتے ہیں, اللہ انہیں کام کا بنا دیتا ہے. اس سے بھائی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات یہیں سے ترتیب بناؤ اور یہیں سے اللہ کی راہ میں نکلو. 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیر ٹوٹتا ہے تو 6 مہینے دواخانے میں داخل ہو جاتا ہے آدمی. اللہ کا تعلق بنے, ایمان بنے, اللہ کے دین کا درد غم ملے, ہماری آخرت بنے اور پوری دنیا کے انسانوں کی آخرت بنے. یہ اتنے بڑے مقصد کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اور اللہ آپ کی مدد کرے گا. سب کے سب طے کرو یہیں سے انشاءاللہ نقد جانا ہے. ارے جاؤ گے, یہ تو ہاں کہنے بھی ڈر لگ رہی ہے. ہاں کہوں گا تو کہ قبول نہیں ہو جاؤں گا, قبول ہو جاؤ گے تو بہت کام کی بن جاؤ گے. ارے سب یہیں سے جانے کا فیصلہ کرو گے, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرماوے. دیکھو اب آپ کے لیے 5 7 10 منٹ کے لیے موقع ہے تشکیل کا. بیٹھے رہو, ابھی اٹھنے کے ماحول نہ بناؤ. ابھی تو خود کے بارے میں سوچو, اپنے اڑوس پڑوس کے بھائیوں کو بھی یہ بھی فکر کرو اور آپس میں دلسوں کے تیار کرنے کی کوشش کرو اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کر. انشاءاللہ نقدی میں انشاءاللہ 4 مہینے چلے کے لیے یہاں سے تیار ہوں. اب کھڑے ہو کے بولو, نام لکھاؤ. دلاور خان ہر سال 4 مہینے. ابھی یہاں سے جاؤ گے نہیں, ماشاءاللہ اللہ قبول فرماوے. اللہ جان مال ایمان اعمال آبرو میں عزت و برکت نصیب فرماوے. کاش ماشاءاللہ کیسے سال بیرون ماشاءاللہ اللہ قبول. بھائی بیٹھنے والے, بھائی کھڑے ہونے والے خدا کے لیے بیٹھو. میرا آپ صرف نام لکھانے والا کھڑا ہو, باقی ہمارے بیٹھنے سے اور لوگ بیٹھے
بیٹھیں گے, اللہ ان کے دل